السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسین شاہ اور آپ میرا چینل لے کر ہیں کلاچی پلیٹر۔ آج ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہے کرونا وائرس کی چوتھی لہر اور ڈیلٹا ویریئنٹ۔ اپڈیٹ یہ ہیں کہ جی بہت ہی بری سچویشن ہو چکی ہے اور حالات مزید دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو بر وقت اقدامات نہیں کیے گئے اور عید تک، اور بلکہ عید کے 3-4 دن بعد تک، عید کے ایک ہفتے بعد تک اتھارٹیز اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہے بالکل اس بات کو بھولے ہوئے تھے کہ کرونا کی جو ہے چوتھی لہر آ چکی ہے۔ حالانکہ خدشات سب کو تھے کہ جی چوتھی لہر جو ہے بہت نقصانات اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کی جو سچویشن ہے اور آج کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے۔ آج کی جو اپڈیٹس ہیں کہ پاکستان میں کرونا کی جو چوتھی لہر ہے وہ بہت زور پکڑ گئی ہے۔ آج پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 7.8% ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا کے 4119 کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا سے 44 افراد انتقال کر گئے ہیں صرف آج کے دن، اور کراچی میں کرونا 26.32% ہے۔ کراچی میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز آج رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہسپتال فل ہو چکے ہیں، بیڈ اویلیبل نہیں ہیں اور ہمارے میڈیکل سٹاف کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے، بہت زیادہ برڈن ہے۔ آکسیجن ماسک وغیرہ اور یہ اس طرح کی وینٹیلیٹرز وغیرہ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، اور اب دیکھیں نا کیا کیا جائے اس سے زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ یہ جو گراف ہے یہ دن بدن اوپر جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ایران اور یا انڈیا والی سچویشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اگر اسی ریشیو سے کیسز بڑھتے رہے تو نیکسٹ ویک تک ہمارے پاس جو پر ڈے کیسز ہیں وہ 47,340 تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ہاتھ سے ہماری نکل جائے گا۔ جو ابھی بھی جو حالات ہیں اور سچویشن ہے وہ قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور اگر ہم لوگوں نے احتیاط نہ کی تو نیکسٹ ویک تک اللہ نہ کرے یہ جو تعداد ہے 47,340 اراؤنڈ 48,000 کے قریب چلی جائے گی، ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ گھروں میں رہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ کیسز ہیں 26 جو سم تھنگ، تو سندھ حکومت سے میری گزارش ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن لگائیں، مطلب کاروباری ادارے کمپلیٹلی بند کر دیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اسکول، کالج، یونیورسٹیز بالکل بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ٹیوشن سینٹرز وغیرہ بند کر دیں، اور جہاں پبلک آنا جانا ہے، عمل دخل ہے، وہ سب چیزیں بند کر دیں۔ شاپنگ سینٹرز بند کر دیں، ہوٹلز بند کر دیں۔ ٹیک اوے بولا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے بلکہ امپلیمنٹیشن میں جو ہے بہت فلاز ہیں۔ جیسے کہ میں یہ کرونا سے ریلیٹڈ یہ تقریباً چوتھی ویڈیو ہے، اور میں نے چاند رات پہ بھی ویڈیو ریلیز کی تھی، لیکن میرا ایک فرض یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہوں اور ان کو آگاہ کرتا رہوں اور ان کو بتاتا رہوں کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے، اور اسی لیے آج کی ویڈیو بھی میں بنا رہا ہوں۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے خدا کے لیے آپ لوگ احتیاط کریں، گھروں میں رہیں، بلا ضرورت بالکل گھر سے باہر نہیں جائیں، بلا ضرورت شام کے ٹائم تو بالکل ہی نہ نکلیں، دن میں بھی اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو نہ نکلیں، اور خدا کے لیے کم سے کم 15 دن تک بالکل لاک ڈاؤن کریں، مطلب کہ گھروں میں رہیں، گھروں میں قید ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کو منع کر دیں، بولیں جی ہم سے ملنے مت آؤ۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جیسا ہے کہ لوگ آپس میں آپ لوگ فاصلہ رکھیں، کم سے کم 5 فٹ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، مطلب کہ جیسے گیدرنگ ہوتی ہے، مل کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور مل کے بیٹھ کے جی گپ شپ کر رہے ہیں، مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ کھانا کھانا ہے الگ الگ کھائیں، ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھنا ہے مطلب کہ اگر 1 بائی 1 کر کے دیکھ لیں، یا کچھ لوگ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو خاص طور پہ بالکل گھر سے ان سے باہر نہ نکالیں، خود بھی گھروں سے، اور خاص طور پہ میری آپ خواتین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ گھروں سے باہر نہ جائیں، گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شاپنگ وغیرہ یہ سب بعد میں ہوتی رہے گی، مطلب کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ شاپنگ وغیرہ یا کپڑے خریدنا، میک اپ کا سامان خریدنا،
या अपना सिलाई कढ़ाई करवाना, पीको करवाना, ये सब चीजें खुदा के लिए रोक दें, फिलहाल रोक दें। और खवातीन जो है ना, खास तौर पे, क्योंकि खवातीन को मैं देखता हूँ कि बाजारों में, शॉपिंग सेंटर्स में बड़ा रश होता है खवातीन का, तो वो किसी ना किसी काम से वो बाजारों में घूम रही होती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए आप लोग घरों में बैठे हैं। मर्द हजरात जैसा कि जो जॉब वाले लोग हैं वो जो है एक्सक्यूज करें, अपने ऑफिस में बैठ के डिस्कस करें अपने बॉसेस के साथ। और जो बॉसेस हजरात हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खुदा के लिए वो थोड़ा सा नजरसानी करें, डिस्कशन करें, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में लोगों को बुलाएं। अगर आपने कहा कि जी कंप्लीटली हम काम बंद नहीं कर सकते तो ठीक है, ना करें। लेकिन अगर आपके पास 10 स्टाफ है तो 5 को बुलाएं, 5 को ना बुलाएं। उनको ऐसा काम दे दें कि वो घर पे बैठ के कर लें। आजकल आपको पता है कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज जो है मतलब कि एक दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है। कौन सा काम है जो घर पे बैठ के नहीं हो सकता। तो आप अपने टास्क असाइन कर दें अपने स्टाफ को, और स्टाफ जितना भी है वो घरों पे बैठे, ठीक है, घरों पे बैठ के काम करें और फोन के थ्रू कोऑर्डिनेट करें अपने दफ्तर में, अपने रोजगार की जगह पर। इसके अलावा एक है कि हर्बल की धुनी दें घर में, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें और एहतियात करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत जरूरी है। हाथ बिल्कुल ना मिलाएं, गले ना मिलें, सही है। एक दूसरे की दावतों में मत जाएं। और ये जो जिनकी फंक्शन में, शादी ब्याहों में कुछ टाइम है, मतलब कि हफ्ते का टाइम है, तो खुदा के लिए अपने फंक्शन को पोस्टपोन कर दें। और क्योंकि देखिए ना, सबको पता है अगर लड़की वाले और लड़के वाले आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों को, अगर लड़की की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों निकलेगी तो दोनों रिस्क पर हैं, ठीक है। और आने वाले तमाम उसके अंदर जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो भी रिस्क पर हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब कि अपने अपने खानदानों में बात करें, आप इसमें लड़की और लड़के वाले आप इसमें डिस्कस करेंगे। देखें बड़ी बुरी सिचुएशन होती जा रही है, तो ये एक हफ्ते बाद जो शादी होनी है वो हम लोग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि कोरोना को कंट्रोल करने का एक वाहिद तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से बिल्कुल ना मिलें, घरों पे रहें, बाहर जरूरत के घर से ना निकलें। अगर कोई बंदा घर से निकल रहा है तो छोटी छोटी चीज के लिए दोबारा ना जाए। अब चाय की पत्ती लेने गए, 5 मिनट के बाद जी माचिस लेने चला गया जी, 15 मिनट के बाद जी चावल लेने चला गया, फिर आधे घंटे बाद जी आलू लेने चला गया या सब्जी लेने चला गया। ऐसा ना करें। बल्कि जरूरत के तहत बहुत ही, अगर कोई बंदा निकल रहा है घर से बाहर, तो घर से बाहर निकलने से पहले एक लिस्ट बनाएं कि जी आलू, चावल, चीनी, प्याज, टमाटर, धनिया, घी, पत्ती, चीनी, बच्चे का दूध, फीडर, निप्पल, जो भी मतलब जो भी है उसकी एक लिस्ट बना के एक साथ निकले। हाथों में सैनिटाइजर लगाए, छोटी सी बोतल एक सैनिटाइजर की जेब में रखे और मास्क लगाए वो बंदा, और बाहर जाए। जब जाए तो बाहर गैर जरूरी चीजों को मत छुएं आप लोग। बाहर किसी होटल से, किसी रेड़ी से, किसी ठेले से पानी लेके बिल्कुल ना पिए। जनरल स्टोर पे कोई बंदे, 2-4 बंदे खड़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हैं कि वो बंदा फारिग होकर चला जाए तो आप लोग चले जाएं, ठीक है। वो सामान इकट्ठा लाके रख दें ताकि बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पेश आए। देखें ये मैसेज जो है मेरा हम सबके लिए, और आप लोगों ने एहतियात करनी है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोगों से अपील है कि खुदा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें। लॉकडाउन, घरों में बैठना, घरों में कैद होना ही इसका एक वाहिद हल है। घरों में बैठ जाएं, सही है। आपस में जो है मिले जुले बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इस मैसेज को, मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप लोगों ने फैलाना है। और ये जो ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, केसेस रिपोर्ट होने का, पेशेंट बढ़ने का, इस ग्राफ को गौर से देखें। और ग्राफ को हम लोगों ने स्टॉप करना है और नीचे लेकर आना है। कैसे? एहतियात करके। तो मेरी ये वीडियो जो है आप लोग सदका जारिया समझ के कि हर बंदा जिसके पास भी ये वीडियो आए तो आगे जरूर शेयर करे और आगे रिक्वेस्ट करे, खुदा के लिए सुनो और आगे अपने जानने वालों में, सब लोगों में फैलाओ। देखें आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आप लोगों के, फेसबुक ग्रुप होंगे, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा, ठीक है ना।
بہت سارے چینلز میں آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہوں گے، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوں گے، کنیکشن بنے ہوں گے، سب جگہ یہ ویڈیو پھیلائیں اور دیکھیں، کیونکہ صورتحال بہت بری ہوتی جا رہی ہے. ابھی جو سچویشن ہے نا، اسی کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے. اگر ایک ہفتہ مزید گزر گیا اور حالات ایسے ہی ہوتے رہے تو دیکھیں کیسز دن بدن بڑھتے جائیں گے اور پھر ایک پوزیشن ایسی آئے گی کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، اور پھر وہ انڈیا اور ایران اور اسپین والا حال ہوگا. تو دیکھیں، حکومت کی بھی ایک لمیٹیشن ہے نا. ہسپتال ٹھیک ہے، اب حکومت نے اور کیا کیا جی، ایکسپو سینٹر اور یہ اس طرح کے جو پبلک پلیسز ہیں ان کو کنورٹ کر دیا. مطلب کہ وہ بھی ایک حد تک نا. اب وینٹیلیٹرز جو ہیں مطلب کہ کم پڑ رہے ہیں، ابھی بیڈ اویلیبل نہیں ہے، اور خدا نہ خاصہ اور کیسز اگر بڑھے اور حالات جو ہے قابو سے باہر ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ لاشیں اللہ نہ کرے سڑکوں پہ گرتے پھریں گے، مرے مطلب کہ اموات کا سلسلہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو خدا کے لیے آپ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ جو ہے احتیاط کریں، اور آپ میں سماجی فاصلہ ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو سب جگہ یہ پھیلائیں گے ویڈیو، صحیح ہے، اور سب کو بتائیں گے. اور میرے اپنے دوست حضرات، رشتہ دار جو کہ اس کو سیریس نہیں لے رہے، خدا کے لیے میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اس کو سیریس لیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا کوئی مذاق نہیں ہے. خدا کے لیے آپ اس کو سیریس لیں، اس پہ عمل کریں، اور سب جگہ یہ میسج جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ پھیلائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پہ عمل کریں گے، اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور اچھی نہ بھی لگے تب بھی آپ لوگوں نے میری ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کرونا بے قابو ہوتا جا رہا ہے، چوتھی لہر جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جو ہے احتیاط کریں گے، صحیح ہے، اس کو یہ کنٹرول ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے چند سجیشن دیے کہ شادی بیاہ فنکشن اور سالگرہ کا پروگرام، عقیقہ، اس طرح کے جو روایتی پروگرام ہیں ان کو پوسٹ پون کرتے ہیں، یہ مہینے بعد کر لیں گے، جب کنٹرول ہو جائے گا اس کے بعد کر لیں گے. اور کمپلیٹلی لاک ڈاؤن، ہر چیزیں مکمل بند، ٹھیک ہے، بلا جس نے کالج جانا ہے وہ کالج نہ جائے، اور کھلا بھی ہوا ہے تو نہ جائے. اسکول جانے والے بچے بالکل نہ جائیں، وہی گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، ہفتہ 10 دن مہینہ احتیاط. اور اس کے علاوہ میری حکومت پاکستان سے اور صوبائی حکومتوں سے میری اپیل ہے اور میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، کہ خدا کے لیے آپ لوگ اس کو سیریسلی لیں اور اس کے اوپر سوچیں، اور لاک ڈاؤن میں مزید سختی کریں. یہ 6 سے 6 بجے کا ٹائم ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں انف ہے. 6 سے 6 گھنٹے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر پبلک بہت باہر نکلتی ہے. اور پبلک کا آپ کو پتا ہے، پچھلے 1.5 سالوں کا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستانی قوم، ہماری قوم، ہم لوگ احتیاط بالکل نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ SOP پہ عمل بالکل نہیں کر رہے ہیں. پچھلی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی، میں نے اس میں بتایا تھا کہ صرف 5% لوگ ماسک لگا رہے ہیں. یہ بات مجھ سے بہتر حکومت کو پتا ہے. تو آپ لوگ لاک ڈاؤن میں سختی کریں، اس کو ڈیوریشن کو کم کر دیں. صبح 6 سے شام 6 بجے کھلا ہے اور باقی لاک ڈاؤن میں ایسا نہ کریں، اس کو مزید کم کریں، لاک ڈاؤن میں مزید سختیاں کریں. اور ایک اور آخر میں گزارش ہے میری حکومت سے کہ جو امپلیمنٹیشن ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، آپ خدا کے لیے ان کو وہ بھی تو سمجھائیں کہ بھائی تم لوگ بھی تو ماسک لگاؤ، تم لوگ بھی تو انسان ہو، تم لوگ بھی تو پاکستانی ہو. یہ جو SOPs ہیں تمہارے لیے بھی تو ہیں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو بالکل ماسک نہ ہونے کے برابر لگا رہے ہیں، اور جو ہے ایسے ہی کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ امپلیمنٹیشن ادارہ ہو، آپ صحیح ہے، قانون نافذ کرنے والے آپ لوگ ہو، تو بھائی یہ سب چیزیں آپ بھی تو انسان ہو، خدا نہ خواستہ آپ کو نہ لگ جائے تو آپ لوگ بھی تو احتیاط کریں نا بھائی. تو یہ ہم سب کو مل کے اس سے لڑنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے کرونا کو. اور دیکھیں ابھی حالات مزید بگڑ رہے ہیں، صحیح ہے، حالات بگڑیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا اور مالی نقصان بھی ہوگا. اکانومی برباد ہو جائے گی اگر مزید حالات بگڑ گئے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن
دیکھیں ہم لوگ بہت بری طرف جا رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ احتیاط کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک ضرور لگائیں، اور میری اس ویڈیو کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے حصے کی ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے لوگوں میں پھیلائیں، جہاں جہاں آپ لوگ کنیکٹ ہیں سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ گروپ، ان سب میں پھیلائیں، تاکہ سب آپ لوگ اب مطلب کہ اب باتوں کا وقت نہیں ہے، اب یہ بہت بری پوزیشن ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنی قیمتی رائے ضرور دینی ہے، میں انتظار کروں گا آپ کے کمنٹس کا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور اچھے حالات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔